وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 172۔ غزوہ احد کی ہی بات ابھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین استجابوا للہ، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ کے لیے، والرسولی اور رسول کے لیے، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد جو پہنچا ان کو زخم، یعنی زخمی ہونے کے باوجود وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہا، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو غزوہ احد کا جو منظر ہے وہ دوبارہ ذہن میں لانا ہوگا۔ سوچیں ذرا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اسلام کے دلیر صحابہ کرام میدان جنگ میں شہید پڑے ہوئے ہیں۔ آدھے لوگ ڈر کر ویسے ہی بھاگ گئے، کچھ مدینہ بھاگ گئے، کچھ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ صرف چند صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، خون رک نہیں رہا ہے، اتنے زخم لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں۔ ایک تو ہار کا غم، شکست کا دکھ، تکلیف، پھر شہداء سے بھرا ہوا میدان، ظاہر ہے ان کا کفن دفن سارا کچھ وہ چل رہا ہے۔ یہ سارا منظر ہے جب جنگ ختم ہو گئی ہے، اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم۔ آپ سوچ سکتے ہیں مسلمان کس دکھ اور تکلیف اور غم کی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ ظاہر ہے اپنے رشتہ داروں کی موت کا غم، تکلیف دہ منظر، ان کا کفن دفن، شکست کا غم، یہ سب چل رہا ہے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ لڑائی کے لیے پکار لگاتے ہیں۔ اب یہ اس پکار کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو تھے ہی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور اندیشی تھی، جنگی جو سمجھ بوجھ تھی، حکمت عملی تھی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، کیونکہ کافر جو تھے وہ وارننگ دے کے جنگ جیتنے کے بعد جو ہے وہ خوشیاں مناتے واپس چلے گئے، اور جاتے جاتے جو ابو سفیان تھا وہ وارننگ بھی دے گیا مسلمانوں کو کہ دوبارہ واپس آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے جاتے جاتے واپسی راستے سے ہی واپس پلٹ آئیں، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ کچھ دور جانے کے بعد ابو سفیان کو یہ خیال آیا بھی کہ ایک ہی دفعہ جو ہے نا سارے مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے اور مدینہ تہس نہس کر سکتے تھے یہ لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر انتظار کیے کہ یہ لوگ دوبارہ واپس پلٹ آئیں، مسلمانوں کو بلا لیا جنگ کے لیے۔ اور بڑی زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی، دور اندیشی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ان کے پیچھے اگر ان کے تعاقب میں جائیں گے نا تو روب پڑ جائے گا مسلمانوں کا، کہ یہ لوگ سمجھیں کہ بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، تکلیف میں ہیں، غم میں ہیں، تو بالکل ختم ہو گئے ہیں، دوبارہ نہ حملہ کر دیں۔ یہ سوچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز لگائی، پکارا، دوبارہ جنگ کے لیے پکارا کہ جائیں ان کے تعاقب میں اور جا کے ان کو دکھائیں کہ ہم ابھی اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے ہیں، روب ڈالنے کے لیے۔ اور بڑی زبردست اور صحیح حکمت عملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کو، زخموں سے چور صحابہ کرام، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار پر 70 صحابہ کرام نے فوراً لبیک کہا، ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی اسلام میں ریسٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے اندر، کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں اور پھر دوبارہ چلے جائیں، نہیں، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اسی وقت 70 صحابہ کرام نے لبیک کہا۔ ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کو، اس کے بعد کہ وہ ان کو زخم لگ چکا ہوا تھا، صرف جسمانی زخم نہیں لگے ہوئے تھے، دل بھی زخمی تھے صحابہ کرام کے، لیکن انہوں نے وہ تیار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ کئی میل تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب بھی کیا کافروں کا، پیچھے گئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دوبارہ لبیک کہا، لڑائی کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بے پناہ اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔
تو یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے چلیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.